لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب، 14ویں باب کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں گے، اس شخص نے عمارت تو شروع کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کی تمثیل کا عنوان ہے برج بنانے والے کی تمثیل۔ دیکھیں، آپ نے برج بنانا ہے۔ اگر آپ نے برج بنانا ہے یا آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے تو پہلے آپ بیٹھ کر لاگت کا حساب لگائیں گے، خرچے کا حساب لگائیں گے کہ کتنا خرچہ ہوگا، پھر آپ اس میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کتنے میرے پاس پیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میں کام شروع کروں کام بکھر جائے، لمبا ہو جائے، سنبھالا نہ جائے۔ پہلے آپ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ لاگت کا حساب لگائیں گے۔ آج خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی تمثیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی برج بنائے پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی بنیادوں کو کھود ڈالے، بعد میں اتنا مشکل اس کے حولیے ہو جائیں کہ وہ اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو پھر بیٹھ کر پریشان ہو جائے اور لوگوں کی ہنسی کا تماشا بنے، باعث بنے، مذاق بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے لاگت کا بھی حساب لگا دیا۔ جو کوئی اپنی بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو۔ دشمنی کرنے کا مطلب نہیں کہ ان گولیاں مار دیں، یہ نہیں مطلب، ڈز ناٹ مین دیٹ۔ کیا آپ یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی لاگت کا اندازہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسٹیمیٹ لگایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میں شاگرد بنوں گا تو مجھے خالی شاگرد بننا یہ تھوڑی ہے کہ چرچ چلے گئے، گیت گائے، واپس آ گئے، کلام سنا، بس مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا، تو شاگردیت یہ نہیں ہے۔ اصل میں شاگردیت ہے کیا؟ شاگردیت کیسے ہوگی؟ کسی کا شاگرد بننا آسان نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیں، کسی کو استاد کہنا آسان نہیں ہے۔ جانور ایک، غلام دو اور شاگرد تین برابر ہوتے ہیں۔ لکھ لیں اب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ جانور، غلام اور شاگرد یہ تینوں برابر ہوتے ہیں۔ کسی کا شاگرد بننا آسان نہیں ہے۔ کسی کو استاد کہنا تو آسان ہے لیکن شاگرد بننا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ گدھا خرید کے لے آئیں، بیل خرید کے لے آئیں، اونٹ خرید کے لے آئیں، وہ آپ کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ آپ جہاں مرضی باندھ دیں، آپ جو مرضی لاد دیں، آپ اس کو جہاں مرضی لے جائیں، آپ جو مرضی کریں۔ میں کلام میں ثابت کروں گا ابھی آپ کو۔ اور غلام خرید کے لے آئیں، غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ غلام جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ آپ غلام سے جو مرضی کام لے لیں، جہاں مرضی بٹھا دیں، جو مرضی کروائیں، غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اور کسی کا شاگرد بننا بھی، یسوع مسیح کے شاگرد 3.5 سال اس کے ساتھ رہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے انہوں نے مسلسل تابعداری کی،
यसु ने कहा कश्तियां छोड़ दो, छोड़ दी। यसु ने कहा चौकियां छोड़ दो, छोड़ दी। यसु ने कहा दोस्त छोड़ दो, छोड़ दिए। घरानों को छोड़ दो, छोड़ दिए। खाली जेबें घूमे, खाली पेट घूमे, मौजे देखे, शागिर्दी की, उस्ताद ने जो कहा वो किया। कभी जल्दी किसी को उस्ताद ना बोलें और जल्दी किसी को शागिर्द भी ना बोलें। बहुत गहरा रिश्ता है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ये सीखना, सिखाना, उस्ताद के नक्शे कदम पर चलना, उस्ताद को परखना, पहले उसको जांचना, उसको परखना, ये है क्या, बंदा क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम लोग मेरी पैरवी करने लगे हो, मेरी शागिर्दी करने लगे हो, तुम्हारे वसीले और भी शागिर्द बनेंगे। यीशु मसीह के ज़हन में ये भी मंसूबा था, जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा तो मैं उनको ये पैगाम दूंगा, जाओ सब कौमों में उनको बाप बेटे और दुस्त के नाम से बपतिस्मा दो, उन सबको जो है वो शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाने के लिए जो है वो आप उनको बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह ने उससे पहले शागिर्दियत सिखाई कि है क्या, और शागिर्दियत के ऊपर तालीम दी। यीशु मसीह ने कहा अगर शागिर्दी करनी है तो पहले बैठकर लागत का हिसाब लगाओ। किसका हिसाब लगाओ? लागत का हिसाब लगाओ। यीशु मसीह एक सादा सा चरवाहा, आसमानी चरवाहा, शेरों से उसने भेड़ें छुड़ानी है। जो शागिर्द तैयार हो रहे हैं वो भी चरवाहे तैयार हो रहे हैं, उनको भी भेड़ियों के बीच में भेजना है, शागिर्दों को तैयार करना है। आपने कभी देखे बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, सियासतदानों के साथ 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं, आप कभी देखें बिल्कुल साथ वो रहते हैं, सिक्योरिटी भी है, साथी भी हैं, वो हम नवाला, हम प्याला, हम राज होते हैं, बहुत सारी बातों में साथ रहते हैं। सियासतदान जाएगा, वो साथ खाएंगे पिएंगे, साथ रहते हैं, सब प्लानिंग बताते हैं, प्लानिंग इकट्ठी होती है उनकी। एक तो टीम वो होती है, एक वो नफरी वो होती है जो बिल्कुल अवाम की सूरत में साथ होती है। पहले तो एक ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप, साथियों का ग्रुप या शागिर्दों का ग्रुप, उस सियासतदान के मेन लोगों का ग्रुप, फिर उसके साथ एक खास किस्म की अवाम होती है, फिर उसके बाद आम किस्म की अवाम पीछे चल रही होती है। फिर सारे नारे लगाते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा ही लीडर जीतेगा। फिर क्या होता है, जब सख्ती आती है, पुलिस आती है, सबसे पहले सख्ती किस पर आती है? अच्छा, जब पुलिस आती है ना, हमला होता है, पुलिस को पहले पहुंचना होता है सियासतदान तक। तो जो सबसे पीछे होते हैं ना, वो तो भाग जाते हैं, उनको पता लग जाता है गाड़ी आ गई, गाड़ी जैसे खड़ी होती है वहां भाग गई, उनको भागने का मौका मिल जाता है, उनको कम खतरा होता है, क्योंकि अभी साहिब दूर है, इन्होंने साहिब को जाके टारगेट करना है, उनको मौका मिलता है इधर उधर भागने का, चलो जी। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर की आवाम होती है, उनको भी खतरा होता है, लेकिन थोड़ा कम खतरा होता है। लेकिन जो साहिब के साथ बैठते हैं, साहिब के साथ खाते हैं, हम प्याला, हम नवाला, हम राज, साथ घूमने वाले, उनका खतरा ज्यादा होता है। अगर वो भाग भी जाए ना, तो उनका नाम ले लेके फिर उनको चुना जाता है। मुखालिफ पार्टी हो या पुलिस हो या कोई जैसे कोई केस लग जाए, तो साथियों को साथ उठाते हैं। फिर जो साथ बैठने वाले उनके ज्यादा नंबर रखते हैं, उनको घरों से उठाते हैं, रेड पड़ते हैं, फैमिलियों को उठा के ले आते हैं, उनको खतरा ज्यादा होता है। यीशु मसीह के साथ पीछे बड़ी बड़ी भीड़ घूमने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे शागिर्द बनने वाले हो, तुम मेरी शागिर्दी करने लगे हो, तुम्हारे खतरात बहुत ज्यादा होंगे। रोम मेरे खिलाफ होगा, यहूदी मेरे खिलाफ होंगे, फक्की मेरे खिलाफ होंगे, मजहबी लोग मेरे खिलाफ होंगे, आम लोग मेरे खिलाफ होंगे, शैतान मेरे खिलाफ होगा, सब मेरे खिलाफ होंगे, और तुम इनके तशद्दुद का निशाना बनोगे। हम तो तारीकी के अंदर जाके नूर चमकाने लगे हैं, हम भेड़ियों के हाथों से भेड़े छुड़ाने लगे हैं हम तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम में कौन ऐसा है कि जो बुर्ज बनाए, शागिर्दी करे, एक बड़ा प्लान बनाए और बैठ के लागत का हिसाब ही ना लगाए। फिर जो साथियों के साथ होता है ना, बड़ी बड़ी भीड़ थी, जैसे ने कहा भीड़ को छोड़ो, शागिर्द कौन है, किसने बनना है शागिर्द, बात करो, पहले लागत का हिसाब लगाओ। हम लोग बगैर सोचे समझे मसीह हैं, माँ हमारे दिल में, बाप हमारे दिल में, बहन हमारे दिल में, भाई हमारे दिल में, पैसा हमारे दिल में, दुनिया हमारे दिल में, शो हमारे दिल में, सब कुछ हमारे दिल में।
یسوع نے کہا جب تک کوئی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے عداوت نہیں رکھے گا، دشمنی نہیں رکھے گا، وہ میرا شاگرد ہی نہیں ہو سکتا. ختم ہو گئی. ہم کسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. بولو میں اپنے گھر کی ذمہ داری سے خدا کام کو اہمیت دوں گا. موسموں سے نہیں ڈروں گا، سردی سے نہیں ڈروں گا، گرمی سے نہیں ڈروں گا، موسموں سے نہیں ڈروں گا. میں منادی کے لیے جاؤں گا. یسوع مسیح نے کہا میرے شاگرد بننا ہے تم نے، پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب لگاؤ، قیمت کا حساب لگاؤ کہ اس میں لاگت کیا آئے گی، قیمت کیا آئے گی، تمہیں قربانیاں کتنی دینی پڑیں گی، تمہیں خود انکاری کتنی دینی پڑے گی، تمہیں اپنا ڈینائی کتنا کرنے پڑے گا. مسیح کی پیروی آسان نہیں ہے. مسیح کی پیروی کا مطلب یہ ہے ننگی تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے، ننگے پاؤں سے. ٹف ہے، مشکل ہے، آزمائشیں، یہ سفر آزمائشوں سے اٹا پڑا ہے. شیاطین، دشمن، رکاوٹیں، آزمائشیں، مشکلات، قربانیاں. پہلا سلاطین 19 باب 19-21. سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا. وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی. سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. اس نے اس سے کہا لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا، لوگوں کو دیا، انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. اور یہ ابھی تو ویلیو کم ہو گئی ہے بیل کی. پہلے تو بیل جو تھے جب ٹریکٹر نہیں تھے، مشینری نہیں تھی، ڈیمانڈ تھی بیلوں کی، ڈیمانڈ. اور 12 جوڑی کا مطلب ہے 24 بیل. 12 جوڑی بیل کا مالک چودھری کہلاتا ہے، چودھری. اور اس ٹائم آج کے 12 جوڑی بیل سے اس ٹائم کے 12 جوڑی بیل بہت بڑی بات تھی. اور وہ ہل چلا رہے ہیں. ایلیا نے جا کے اس پر چادر ڈال دی. اور نے کہا میرا تو کام کر دیتا. اس کا خدا کا روح اندر داخل ہو گیا اس کے. چودھری بندہ ہے، ابھی وہ دنیا دار ہے، ابھی اس کو خدا کے روح نے چھوا نہیں. جب چادر اس پہ گری، خدا کا روح اس کے اندر، اس نے میرا ہو گیا، کام ہو گیا میرا، بس چھٹی، اب ذرا صبر کر. اس نے بیلوں کو کاٹا ہے، ان کو پکایا ہے، لوگوں کو بانٹا ہے، کھلایا ہے، بیلوں کی ساری ٹینشن ختم کی. پہلے انہوں نے کہا یہ بیل اگر جو ہے نا پیچھے بیل ہی یاد آتے رہیں گے، ورنہ بیل میں چھوڑ کے سنبھالے گا کون؟ ان کو بانٹو، ان کو کھلاؤ. بانٹ دیا گوشت اس نے. ماں باپ کو چوما ہے، چھٹی، خدا حافظ، چوم لیا بس. بار بار ماں باپ نہیں، چھٹی، خدا کا کام. اور لکھا ہے وہ ایلیا کا خادم بن گیا. چودھری صاحب ایلیا کے خادم بن گئے. لکھا ہے وہ ایلیا کے پاؤں دھوتا تھا، پاؤں پر پانی ڈالتا تھا. وہ ایلیا کا خادم بن گیا، وہ ایلیا کا غلام بن گیا. وہ ایلیا کے ساتھ جانوروں کی طرح ہو گیا. جیسے جانور کو آپ جہاں مرضی لے جائیں، غلام کو آپ جہاں مرضی لے جائیں، وہ ایک ایسا شاگرد بن گیا کہ بس ساتھ وہ رہا. وہ ساتھ کیوں رہا؟ ایلیا سے دگنا مسا لینے کی. آج شاگرد جڑے گا، وہ دیکھتا ہے یار استاد کو اتنی برکت آ رہی ہے تو میری کہاں برکت ہے، میں الٹا اس کو دوں گا تو یہ اور برکت اس کو مل جائے گی تو مجھے کیا ملے گا. اس کی نظر ہی نہیں کسی چیز کے اوپر. اس کی برکت، اس کی نظر کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ مسا کے اوپر، روح کے اوپر، خدا کی حضوری کے اوپر. اور جب مسا ملا، الیشا نے ایلیا سے دگنے معجزے کیے. مسا لینے کے چکر میں اس نے اپنے بیل کاٹ دیے، بیل لوگوں کو بانٹ دیے، کھلا دیے لوگوں کو. مسا لینے کے چکر میں چودھری غلام بن گیا. مسا لینے کے چکر میں چودھری صاحب جو ہیں وہ پیروں فقیروں والی زندگی گزارنی شروع کر دی اور وہ ملنگ ٹائپ بن کے ایلیا کے ساتھ. نبیوں میں دنیا نہیں تھی، وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ان کے اندر خدا کا روح تھا. بزرگان دین میں دنیا نہیں تھی، وہ خدا کے لوگ تھے. اس نے مکمل طور پر اس نے شاگردی کو نبھایا.
وہیں پر سارا کچھ ختم کر دیا ہے مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو اپنے استاد کے تابع کر دیا، پاؤں دھوتا تھا، شاگردی کرتا تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ڈیمانڈ کیا رکھی ہے؟ بتا تجھے میں تیرے لیے کیا کروں؟ تیرے روح کا دگنا مسا چاہیے۔ واہ، اس مسا کے چکر میں اس نے سارا کچھ کیا۔ اس مسا کے چکر میں ہم کہتے ہیں جی 2000 درجے کی دے تو مسا، تو پھر اب 40,000 پھر آئے اس کے بدلے میں، 50,000 اس کے بدلے میں آئے، پھر بات ہے ہمیں تو پیسے چاہیے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے تولنا ہے، ہماری ساری برکت پیسے پر ختم ہونی ہے، ہماری ساری سوچ پیسے پر ختم ہونی ہے۔ جہاں پر پیسے ختم ہو گئے شک آنے شروع ہو جانے ہیں، میرے پاس برکت ہی نہیں، شاید میرا استاد صحیح نہیں، شاید میں صحیح نہیں، شاید میری دعائیں صحیح نہیں، شاید خدا ناراض ہو گیا۔ آج آ کے ساری کہانی ہماری پیسے سے شروع ہونی ہے، پیسے پر ختم ہو جانی ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، ڈالر ڈالر ڈالر، ہائی ڈالر۔ اس کی توجہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ مسا کے اوپر، قدرت کے اوپر۔ خدا کی قدرت چاہیے، خدا کا مسا چاہیے، خدا کی حضوری چاہیے، خدا اندر آئے۔ یسوع مسیح نے کہا کون ہے تم میں سے جو برج بنائیں اور لاگت کا حساب نہ لگائیں؟ ایک دفعہ ٹھہر جا، مجھے اپنی ماں اور باپ کو چوم لینے دے، میں خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شاگرد کو فون کرو گے نا، اور اگر مثال میں دے رہا ہوں، بے شمار شاگرد ایسے ہیں بہانے لگائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر استاد بلا رہا ہے آپ جاؤ، آپ کے پاس ٹائم نہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہو، کسی ضروری کام میں لگے ہو، سچ بولو کہ میں بیزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، یا میں مس نہیں آ سکتا، یا کوئی روحانی استاد ہے میں نہیں آ سکتا، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ 10 کام چھوڑ کر بھی جاؤ، وہ خدا کی آواز ہے۔ اس نے تو مکمل طور پر ہی اپنے آپ کو دے دیا۔ شاگردوں نے سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے گئے، الیشا نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا کے پیچھا کیا اپنے استاد کا، اور نظر کہاں پر ہے؟ مسا کے اوپر۔ توجہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ مسا کے اوپر۔ آپ نے کیا بنانا ہے جی؟ برج بنانا ہے۔ برج سے مراد یہاں پر آج کیا ہے؟ آپ نے مسیح کی شاگردی کرنی۔ شاگردی کرنے کی لاگت کیا ہے؟ بیچ میں ماں نہیں آ سکتی، باپ نہیں آ سکتا، بہن بھائی نہیں آ سکتے، بیوی نہیں آ سکتی، بچے نہیں آ سکتے، آپ کی ضروریات زندگی نہیں آ سکتی۔ آپ نے خدمت کو جاری و ساری رکھنا ہے، آپ نے مسیح کی پیروی کرنی ہے، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، آپ نے مسیح کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ جو آسمان سے آیا ہے وہ ہمارے لیے کمال ہے، اور جو اپنے آپ کو جس نے فدیے میں دے دیا ہے، محبت کے اندر کوئی بھی خلل نہیں مانگتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ وہ آگے مزید شاگرد بنائیں۔ اگر آپ مسیح کے شاگرد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے اور شاگرد بنائیں۔ اعمال کی کتاب نے کس بات پہ زور دیا ہے؟ اس کتاب نے لفظ شاگرد پر بہت زور دیا ہے۔ اعمال کی کتاب جو ہے وہ بڑی شاگردیت پر بہت زور دیتی ہے، اور یہ کتاب آج بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس موجودہ دور میں آزاد خیال خادموں نے ایمان پر بہت زور دیا ہے۔ ایمان کو خدمت کی رفاقت کے خوبصورت باغ میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ ایمان بذات خود ایک مقصد نہیں بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ انجام نہیں، منزل نہیں، یہ تو آغاز ہے۔ ایمان صرف جو ہے وہ آغاز ہے۔ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ اب ایمان کے ساتھ ہی آپ نے شاگرد بننا ہے، ایمان کے ساتھ ہی آپ نے روحیں بچانے والے بننا ہے، ایمان کے ساتھ ہی آپ نے مسیح کی پیروی کرنی ہے، اور ایمان جو ہے یہ ایک آغاز ہے۔ یسوع مسیح کی پیروی کرنا، اپنی صلیب اٹھانا، یہ بہت ٹف ہے۔ اچھا، دنیا کو اگر آپ خوش کریں گے رزلٹ کیا نکلے گا؟ دنیا سے دوستی، خدا سے دشمنی۔ اگر آپ کو مسیح کے شاگرد بننا ہے تو دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دیں، ایک ہی فیصلہ ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کا اپنے اندر سے عنصر نکال دیں، سوچ نکال دیں، خیال نکال دیں۔ مسیح کی پیروی آسان نہیں، دنیا چھوڑنی پڑے گی، صلیب اٹھانی پڑے گی، جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان کو سکھایا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ رومیو 12:2 آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔
اگر مسیح کے شاگرد بننا ہے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہے وہ اسی حالت میں رہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، آپ کو خدا نے بلایا ہے، آپ روحانی ترقی کریں، آپ کلام پڑھیں، کتابیں اکٹھی کریں، آپ اپنے اندر علم رکھیں، بھریں اپنے آپ کو، اور جو آپ کی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اس کے اندر مسیح کی گواہی شیئر کریں۔ آپ کو اس حالت میں بلانے کا مقصد ہے خدمت کریں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ پاسٹر بنے، ضروری نہیں کہ آپ بشپ بنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پوپ بنے۔ لکھا ہے جس کو جس حالت میں بلایا گیا ہے۔ چلو کوئی بڑا لو کلاس پیشہ ہے، آپ نے پیشے میں ترقی کریں، آپ آگے آئیں، آپ ترقی کریں، کاروبار میں بڑھیں، وہ الگ بات ہے، اپنی روحانی زندگی کو بیلنس کریں۔ لکھا ہے تم میں زیادہ استاد، پورا کریں آیت کو، تم میں زیادہ استاد نہ ہو، کیونکہ زیادہ استاد خدمت کریں، آپ کلام سنائیں، آپ کلام سے ہر بندے کو کلام سنانے کا ایماندار کو حق ہے۔ متی 6:24 آیت، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا یا دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ شاگردوں کو نصیحتیں دی جا رہی ہیں، دنیا کو چھوڑنا ہے، دولت کا لالچ اندر نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ بہن بھائیوں سے عداوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دشمنی کریں، آپ بدتمیزیاں کریں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، حال نہ پوچھیں اور اس کی تفسیر سمجھ لیں، اس کا قطعاً مطلب نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں پورا کرنا آپ کا فرض ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پورا کرنا جو ہے وہ شوہر کا، گھر کے سربراہ کا پکا فرض ہے۔ خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے اپنے لیے اچھا گھر بنانا، خدا اس میں خوش ہے، ہمارے پاس وسائل ہونے، خدا اس میں خوش ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے، مسیح کی پیروی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ انسان دولت کا ہی ہو کے نہ رہ جائے، دولت کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ 2 کرنتھیوں 4:18 آیت، جس حال میں ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نظر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ شاگرد کی آنکھیں جو ہیں وہ ابدی چیزوں پر لگی ہوں، ابدی چیزوں کا خیال کرے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔